اگر کسی کو مینسز نہیں آتے، اس 3 مہینے چاند کے ذریعے اس کی عدت ہے. تو ایک سوال مینسز کے بارے میں بھی لوگوں نے پوچھا. فرمایا گیا یسألونک عن المحیض، اے اللہ کے نبی، حیض کی حالت میں عورتوں کا کیا حکم ہے؟ ان کے قریب جا سکتے ہیں، نہیں جا سکتے، چھو سکتے ہیں، نہیں چھو سکتے؟ تو حکم دیا اللہ نے کہ صرف جماع کی نیت سے قریب نہ جاؤ، باقی سب جائز ہے. یہ نہیں کہ وہ ناپاک ہو گئی اب ہاتھ بھی نہ لگاؤ، آٹا بھی نہ گوندنے دو، روٹی بھی نہ پکانے دو، کوئی کام بھی نہ کرے، ہرگز نہیں. فاعتزلوا النساء فی المحیض، بس حیض کی حالت میں جماع کے وقت اس سے پرہیز رکھو. تو یہ سارے سوالات قرآن کریم کے اندر مسلمانوں نے، صحابہ کرام نے جو کیا اللہ نے وہ بھی نقل کیے، اور اپنے حبیب کے ذریعے جو جواب دیے اللہ نے وہ بھی نقل کیے. تو میں نے اس سال جو یہ کہا ہے کہ یہ اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے، اسلامی جنتری کے لحاظ سے ہمارا سن جو ہجری شروع ہوتا ہے وہ محرم سے، اس کا آغاز سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا. مہینے تو پہلے سے چلے آ رہے تھے. پہلے سال عام الفیل تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عام الفیل. اب تاریخ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں پڑھ کے دیکھو کہ سرکار کب پیدا ہوئے، تو اس میں آپ کو یہ لکھا ہوگا، نظر آئے گا کہ ربیع الاول، کیونکہ مہینے تو پہلے بھی تھے، 12 تاریخ یا 8 تاریخ یا 9 تاریخ یا 18 تاریخ، یہ ساری تاریخیں آپ کی پیدائش کی ہے. اور سن کون سا؟ سن عام الفیل، کہ جب ہاتھی والوں نے حملہ کیا تھا اس سے 50 یا 55 روز بعد آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، یہ لکھا ہوگا. لیکن بھئی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جہاں اور بڑے کارنامے ہیں، وہاں ایک یہ کارنامے بھی قیامت تک قائم رہے گا کہ انہوں نے اپنا ایک سن مقرر کر لیا اور ہجرت کی طرف نسبت کی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے سفر کی طرف صحابہ نے تو مشورہ دیا. کسی نے کہا کہ آپ کی ولادت کی طرف نسبت کرو، میلادی ہو ہمارا، کہا یہ عیسائیوں سے مشابہت ہو جائے گی. کسی نے کہا فلاں کے ساتھ، یہ مجوسیوں کی طرف مشابہت، ایرانیوں کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی. کسی نے کہا کہ جب وحی نازل ہوئی تھی اس تاریخ کو رکھ لو، اس دن سے سن شروع کر لو. کسی نے آپ کی وفات کا حوالہ دیا، کسی نے ایران کا حوالہ دیا. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اس سفر میں سے گزرے ہوئے تھے، وہ کہ جس رات آپ تشریف لے گئے تو حضرت علی کو تو لٹایا تھا اپنے بستر پہ. وہ پوچھو ان سے کیسے گزری ہوگی، وہ تو اللہ کے نبی کی معجزہ تھا. آپ نے آپ کو تسلی دے دی تھی کہ علی فکر نہیں کرنی، کوئی بال بھی نہیں بیکا کر سکتا، میرے بستر پر لیٹ جاؤ اور یہ چادر لے لو، بالکل اطمینان سے. حضرت علی فرمانے مجھے پھر کس چیز کی فکر ہوتی ہے، اللہ میری حفاظت کرے. سرکار کو بھی اللہ نے حکم دیا کہ یہاں سے مٹھی اٹھاؤ اور باہر نکلو اور ان کے اوپر پھینکتے ہوئے جاؤ. سب اندھے ہو گئے، کھڑے ہوئے. کسی نے صبح جب فجر صادق طلوع ہوئی اس وقت کہا کہ بھی کیسے کھڑے ہو تو، آج محمد کا کام تمام کرنا. کہا لا حول ولا قوت الا باللہ. وہ تو چلے بھی گئے. کہاں چلے گئے؟ جہاں جانا تھا انہوں نے. او بھائی تمہارے سروں میں تو مٹی پڑی ہوئی ہے، دیکھو تو صحیح. وہ جو دیکھتے ہیں تو سر ہر آدمی مٹی نکال رہا آپ نے. تو اب یہ جو مٹھی بھر کے آپ نے مٹی پھینکی اور سورہ یاسین کی آیتیں پڑھ کے جا رہے ہیں، یہ معجزہ کس کا ہے؟ سرکار کا. قدرت کس کی ہے؟ اللہ کی. کس کے ہاتھوں ظاہر ہو رہی ہے؟ نبی کے ہاتھوں. اس کو معجزہ کہتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرما رہے ہیں، فرمایا کہ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ. آپ نے نہیں پھینکی وہ کنکریاں، ریت وغیرہ، وہ تو اللہ نے پھینکی، اس لیے اندھے ہو گئے. تو یہ ہجرت کا واقعہ بڑا اہم واقعہ ہے، تاریخی واقعہ ہے، اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا. لوگوں نے آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، پکڑنے کا، گرفتار کرنے کا منصوبہ بنایا. پورے سردار مل گئے مکے کے، لیکن سب
پریشان ہو گئے، اللہ نے ان کے سارے منصوبے ناکام کر دیے، اپنے نبی کو باعزت باوقار طریقے سے مدینے پہنچا دیا۔ تو یہ ہجرت کا واقعہ بڑا قربانی کا واقعہ بھی ہے اور اسلام کی ترقی کا واقعہ بھی۔ مدینے میں جو اسلامی اسٹیٹ کی ابتدا اور آغاز ہوتا ہے وہ ہجرت سے ہوتا ہے، اور وہیں سے اسلام کی اشاعت ہوتی ہے پوری دنیا کے اندر جو اسلام پھیلا۔ تو یہ تاریخی واقعہ تھا، اس لیے حضرت علی کی رائے کو قبول کیا حضرت عمر نے اور سارے صحابہ نے پسند کیا۔ آج تک وہی سن ہجری کہتے ہیں اس کو۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔